رشتوں کی تلاش۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی مناسب وقت پر شادی کر دیں۔ اس میں کسی قسم کی طمع، حرص اور انا کا دخل نہ ہو۔ نیک نیتی سے اسی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کریں جو معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے تو پسند و ناپسند کا پیمانہ دوسرا رکھیں اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور۔ اسی طرح جو بلند معیار اپنی بیٹی کے لیے ہے وہی دوسروں کی بیٹی کے لیے قائم نہ رکھا جائے تو یہ کھلی منافقت اور سراسر بدنیتی اور بددیانتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ تعلیم، خاندان اور معاش میں کفو کو نظر انداز نہ کریں، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شعور، انداز فکر اور نظریات میں بھی کفو کا خیال رکھا جانا لازمی ہے۔ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو ازدواجی زندگی اور تربیت اولاد کے سلسلے میں بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے قائم کرنے کے لیے جو ترتیب بتائی ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے، یعنی سب سے پہلے دین، پھر حسب و نسب، پھر شکل و صورت۔ گویا کہ جس چیز کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے لوگ اسی کو اول و آخر قرار دیتے ہیں۔ اگر کام کی فطری ترتیب کو الٹ دیا جائے تو معاشرہ ابتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچے کی تربیت میں دیگر رشتہ داروں کا کردار۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام بہت سی خوبیوں اور کئی خرابیوں کا مرکہ ہے۔ بچے کی شخصیت پہ مثبت و منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہر خاندان کے افراد اپنی اپنی استعداد، علم، ظرف، دین سے قرب و دوری اور ذوق علم و آگاہی کی بنا پر اثر و رسوخ ڈالتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ والدین کے علاوہ دیگر قریبی رشتہ دار بچے کی تعمیر شخصیت میں اپنا مثبت یا منفی رول ادا کرتے ہیں۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں سے محبت کیا کرو، ان سے شفقت سے پیش آیا کرو، اگر ان سے وعدہ کرو تو اسے پورا کیا کرو۔ ہر گھر میں بچے پھولوں کی طرح ہوتے اور پودوں کی طرح پروان چڑھتے ہیں۔ اس باغیچے کے باغبان والدین ہی ہیں۔ باغبان ہی اپنے پودوں اور پھولوں کا اصل میں ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پودوں کی نشوونما کس نہج پہ شروع ہوئی اور اب کس مرحلے میں ہے۔ پودوں کی کاٹ چھانٹ، کیاریوں کی صفائی اور ترتیب سے پودے جب بہار دے رہے ہوتے ہیں تو باغبان ہی نہیں دیگر دیکھنے والے بھی آسودگی اور تراوت محسوس کرتے ہیں۔ باغ میں پھولوں کی خوبصورتگی، ان پہ کی گئی محنت کی حوصلہ افزائی دیکھنے والوں کے ظرف اور حسن نگاہ پہ منحصر ہوتی ہے۔ چاہے تو کوئی اس باغیچے کے پھول مسل دے، کیاریاں تباہ کر دے، پتے نوچ ڈالے اور خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دے، چاہے تو اس کی حفاظت کرے، بہتری کے لیے مشورہ دے، خوبصورتی سے خود بھی خوش ہو اور باغبان کو بھی خوش کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ والدین کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ بہتر سے بہترین بنانے کی لگن سے کوئی والدین غافل نہیں ہوتے۔ فرق دنیا یا آخرت میں سرخرو ہونے کے تصور میں ہے۔ مومن خود کو سرخرو اسی وقت سمجھتا ہے جب وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ مستقبل قریب کی بجائے مستقبل بعید، حقیقت میں مستقبل قریب ہے کی فکر لاحق رہے۔ جس طرح ثمردار درخت میں ہر ذی روح کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح نیک و فرما بردار بچے والدین کے لیے ہی نہیں ساری مخلوق خدا کے لیے باعث خیر و فلاح ہوتے ہیں۔ اس لیے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی اولاد کا خیر خواہ، ہمدرد، محب و مہربان ہونا چاہیے۔ بچوں کی وہ خوشیاں جن کا تعلق حصول دین سے ہو ان میں سب کو بھرپور خوشی منانی چاہیے۔ مثلا علم قرآن و حدیث کے حصول پہ خوشی، چھوٹے بچے کی دعا،
آیت یا دینی امور میں نمایاں کامیابی، نماز، روزہ، غرض ہر نیکی کا صلہ خوشی، محبت، حوصلہ افزائی، انعام کی صورت میں دیا جائے۔ دین سے بے بہرہ لوگ دنیاوی کامیابیوں پہ جشن مناتے ہوں تو مسلمان بچے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہونے والی کامیابیوں کی خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ وہ تقریبات جو شرعاً جائز ہوں ان کو باوقار طریقے سے اسلامی تہذیب و فکر کے ساتھ منایا جائے۔ امت مسلمہ جس پر آشوب دور سے گزر رہی ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آج ہی صدق دل سے ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور نسل نو کی بحیثیت ایک مسلمان کے دوا اور دعا دونوں کی شدت کے ساتھ آبیاری کرے۔ اخلاقی طور پر انحطاط پذیر معاشرے میں اگر آج بھی مستقبل کے والدین خصوصاً مائیں اپنی سوچ اور اپنے عمل کو صراط مستقیم پر لے آئیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں، تو امید ہے کہ آئندہ ایک دو عشروں کے بعد کے نوجوان بہتر مسلمان ہوں گے۔ اگر ہر گھر سے ایک مومن کامل بھی نصیب ہو جائے تو امت مسلمہ کی پریشان حالی کا مداوع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ نیت کے حساب سے ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، تھوڑی محنت سے زیادہ شیریں پھل دینے پہ قادر ہے، وہ قدردان ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی پروردگار سے کھری نیت کے ساتھ ہر دم مدد کے طلبگار رہیں گے تو وہ مشکل کام کو آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیے بغیر اور اس کی نصرت و حمایت کے بغیر کسی بھی کام میں سرخری ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی، بے کسی اور آہوزاری کے ساتھ والدین اپنی اولاد کے لیے رہنمائی طلب کریں۔ والدین کی مسلسل دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس نسل نو کو مثالی مسلمان بنانے کے لیے نصرت و حمایت کی دعا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ الفرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے شرکائے حیات اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین۔ تحریر ڈاکٹر بشریٰ تسنیم۔